اگر رمضان کی تاریخ پاکستان اور سعودیہ میں الگ بنتی ہے تو حج میں بھی الگ بننی چاہیے. پھر حج ساری دنیا کے لیے ایک ہی دن کیسے صحیح ہو جاتا ہے؟ نیز کیا اس بنیاد پر رمضان بھی سعودی حوالوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جیسے پشاور میں پٹھان حضرات کرتے ہیں، یا پاکستان کے دوسرے علاقوں کے ساتھ شروع کریں؟ اس میں مصلحت کیا ہے؟ دیکھیں، میں آخری سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ ہم سعودیہ کے ساتھ رمضان کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جیسے مولانا فیصل صاحب نے بتایا کہ جہاں کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، وہاں اگر کوئی علماء کی کمیٹی بنی ہوئی ہے تو وہ رویت کا اہتمام کرے، شہادتیں وصول کر کے فیصلہ کرے اور وہاں کے مسلمان اس پر عمل کریں. اگر اس کا کوئی انتظام نہیں ہے تو وہ پھر سعودیہ کو فالو کریں یا مراکش کو فالو کریں. ان کا علاقہ کون سا ہے، ان کا افق کون سا ہے، کن ممالک کے زیادہ وہ قریب پڑتے ہیں، تو ان ممالک کے ساتھ ان کو رمضان کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے پاکستان والوں کی، تو چونکہ پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے اور اس حکومت کے ماتحت ایک مرکزی رویت اعلان کمیٹی بنی ہوئی ہے، لہٰذا اسی کے اعلان کا اعتبار ہے. اور جو تیسری بات انہوں نے فرمائی ہے کہ جی حج پھر کیوں ایک دن ہو جاتا ہے، رمضان الگ الگ ہوتا ہے تو حج بھی الگ الگ ہونا چاہیے جب رویت میں فرق ہے. بالکل. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حج سعودی عرب میں ہوتا ہے، مکہ میں ہوتا ہے، تو اس لیے ساری دنیا کا ایک ہی دن ہوتا ہے. اگر حج پاکستان میں بھی ہوتا ہو، حج مکہ میں بھی ہوتا ہو، حج افریقہ میں بھی ہوتا ہو، تو پھر الگ الگ ہونے کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ حج مکہ میں ہوتا ہے اور سعودیہ میں ہوتا ہے تو وہاں کی جو رویت اعلان کمیٹی ہے وہ شہادتیں وصول کر کے فیصلہ کر لیتی ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ان کو غلطی بھی لگ گئی، انہوں نے غلط فیصلہ کیا، تو بھی شرعاً وہی معتبر ہے. ان کی حدود ولایت میں ان کا کیا ہوا اعلان معتبر ہے، شریعت نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے، اور اسی بنا پر وہاں کی ساری عبادات چاہے رمضان کی ہوں چاہے حج کی ہوں وہ صحیح اور معتبر ہو جاتی ہیں.